یہ جو ہے اصل غوث کی جو دولت ہے یہ جو غوث دامن بھر دو بول رہے ہیں، تو دامن کس چیز سے بھر رہا ہے؟ دین کی دولت سے دامن بھر. دین کی دولت اصل دولت ہے غوث کی. غوث کا دامن اصل دین ہے. غوث کی جو ہم وسعت الصغیر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں جو بولتے ہوئے پڑھ دو دیو میں کیا دیو آپ دین دیتے ہیں. یہ بہت بڑا کرم ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. جو بزرگان دین ہیں، جو حقیقت سے واقف ہے، جو جانتے ہیں کہ حقیقی دین کیا ہے، حقیقی فیضان کیا ہے غوث اعظم کا. حقیقی فیضان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی دولت سے مالا مال. یہ اصل ہے. یہ بہترین جو بھی لکھے شاعر صاحب اچھا لکھے کہ دین کی دولت سے ہم کو مالا مال کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعلى معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت بركته بذاته محياه وتعدت العوالم به وذكره ورحمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کی دامن سے وابستہ فرمایا. قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ جو محفل ہے یہ فیضان غوث اعظم کی محفل ہے. یہ جو محفل ہے فیضان یعنی بزرگان دین کی جتنی محافلیں چلتی ہیں، جتنی خانقاہیں چلتی ہیں، تمام خانقاہوں میں فیضان غوث اعظم جاری ہے. اصل فیضان یہ ہے، دنیا داری نہیں. میرے کو دنیا ہونا، میرے کو بلڈنگ ہونا، میری دولت ہونا، میری جاہ و جلال ہونا، یہ ایک مومن کا یہ مطلوب نہیں رہتا. علی کرم اللہ مجھے کیا فرماتے ہیں؟ طالب الدنیا، طالب الدنیا مؤنث، طالب الدنیا مؤنث، طالب القربہ مخنث، طالب المولا مذکر. یعنی جو مرد مومن ہوتا ہے اس کی طلب مولا ہو، مولا کا طالب ہوتا ہے، وہ مولا کا طالب ہوتا ہے. دنیا کا طالب عورت، آخرت کا طالب مخنث. مولا کا طالب ہونا، اللہ تعالیٰ کو جو طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو چاہتا ہے، اللہ کی جو خواہش رکھتا ہے وہ مذکر مرد مومن ہو جائے. اور جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، جتنے صحابہ اکرام، تمام کی تمام کا مقصد ایک ہی تھا کہ وہ اللہ کو راضی کریں. دنیا کی طلبی میں نہیں، آخرت کی فکر میں نہیں. میں دوزخ میں جاؤں گا، دوزخ میں جلوں گا کی فکر نہیں ہے. اس سے پہلے واقعہ سنایا تھا میں کہ پھر ایک مرتبہ تجدید ایمان کی خاطر کہ ایک بڑے اللہ والے بزرگ ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے تھے. کچھ غلطی ہوئی ان سے تو ان کو ندا آئی کہ تم کو ولایت سے ہٹا دیا گیا ہے، تم جہنمی ہو گئے بول کے. تو آپ خوشی سے ناچنا شروع کر دیے، خوشی سے ناچنا شروع کر دیے. لوگ بولے ارے دوزخ میں جانے والی بات آ گئی.
تمہاری عبادت اللہ قبول نہیں کرا، دوزخ میں جانے والے ہیں تم. پھر خوشی کس بات کی ہے؟ وہ تو بولے کہ خوشی اس بات کی ہے کہ مولا میرے کو یاد رکھا، مولا میرے کو یاد رکھا، میں اس میں خوش ہوں. جنت دوزخ سب بات کی بات. اللہ یاد رکھا میرے کو دیکھا، میری عبادت کو دیکھا، دیکھ کے ناپسند کرا، مطلب میرے کو دیکھا انہیں. پھر ندا آئی کہ تم کو تمہاری جو عبادتیں تھی تمہارے قبول کر لی گئی. ٹھیک ہے، بزرگان دین کا شیوا یہ رہا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے، اللہ کو طلب کرنے کی فکر کرتے، دنیا کی حاجت نہیں، آخرت کی حاجت نہیں، جنت دوزخ کی حاجت نہیں. نہ جنت کی فکر، نہ دوزخ کا خوف. دوزخ میں جاؤں گا بول کے حیبت نہیں، جنت ملیں گی میرے کو خوشی، لالچ نہیں. لالچ میں عبادت نہیں کرنا. اگر لالچ میں عبادت کرے وہ بھی غیر اللہ کی عبادت ہے. جنت کے لیے عبادت کر رہے ہیں، جنت میں جاتے بھائی ہم نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ کی بات پوری بات کر رکھے، جنت ملتی. تو کس کے لیے عبادت ہو رہی؟ جنت کے لیے عبادت. جنت تو اللہ دینے والا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت نہیں، پھر کہتا جنت اللہ وعدہ، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن مقصود جنت نہیں ہونا، مقصود جنت نہیں رہنا، جنت کو حاصل کرنے کی فکر نہیں، مولا کو راضی کرنے کی فکر رہنا. اور یہ جو مہینہ ہے یہ غوث صغیر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی بہترین بات کہی، آپ کی ہر بات آپ کی حکمت والی ہے. ایک اور ایک بہترین بات آپ حکمت والی بتا کے گئے. لوگ جو سمجھتے ہیں عام طور پر کہ اللہ کے ولی ہونا، بزرگ ہونا، تو بڑی کرامت کا ظہور ہونا بھی ان سے، کرامت کا ظہور ہونا، آپ دریا پہ جانماز بچھا کے نماز پڑھ لینا، ہوا میں اڑ جانا، آگ میں سے چلے جانا، تو آپ اللہ والے، ایسا ذہن جو لوگوں کا بنا ہوا ہے. لیکن آپ جو ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا جو واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ کی خانقاہ میں آیا، آپ کی کرام، آپ کے بارے میں کافی سنا، آپ کے بارے میں بہت زیادہ سن رکھا تھا کہ بھئی ایسے 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 کام کرتے، ایسا ایسا کرتے. تو وہ دیکھنے کے لیے آئے کہ بھئی کیسے ہیں، کیا کرامت ہے، کیا کرامت آپ بہت سنا ان کے. بھائی رہا کچھ دن، کچھ وقفہ گزار دیا، اس کے بعد اجازت چاہا. تو بلا کے بولے کہ بھئی کیوں آئے تھے؟ تو میں سنا تھا آپ کے بارے میں آپ بہت کرامتہ کرتے بول کے. وہ کرامتہ دیکھنے آیا تھا میں. تو دیکھی گا کوئی کرامت؟ تو نے بولا نہیں کوئی کرامت نہیں دیکھا میں. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا تم نے مجھ سے کوئی فرض چھوٹتا ہوا دیکھا؟ تو وہ شخص بولا نہیں، آپ سے کوئی فرض نہیں چھوٹا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا کوئی سنت چھوٹتی ہوئی نظر آئی؟ نہیں، کوئی سنت بھی چھوٹتی ہوئی نظر نہیں آئی. کوئی نفل چھوٹتا ہوا نظر آیا؟ نہیں، کوئی نفل بھی چھوٹتا ہوا نظر نہیں آیا. پھر اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے کہ بھائی جو فرائض کی ادائیگی پوری کرا، جو شریعت پہ قائم ہے، وہ مومن ہے، اور مومن اللہ کا دوست ہے. دوست کو ولی کہا جاتا ہے، دوست کو ولی کہا جاتا ہے. عربی میں، اردو میں ہم دوست بول رہے ہیں. جو مومن ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے. اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی کرامت کی شرط نہیں رکھتا. مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی کرامت کی شرط نہیں رکھا کہ کرامت کا ظہور ہونا. کئی بزرگان دین، نوری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اتنی بڑی غربت ہے، ہزاروں لاکھوں میں ان کے مرید، ہزار نہیں لاکھوں میں ان کے مرید ہیں. کیرلا میں، مدراس میں، ممبئی میں، سنگاریڈی میں، ملیشیا میں، دبئی میں، سعودی میں، کئی ممالک میں ان کے کئی لاکھوں میں مرید ہیں. آپ کے جو شیخ ہیں غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک عام مسیح مزار ہے قبرستان میں تھوڑا سا ایسا بنا کے. ان کے جو پیر ہے مچھلی والے شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، نور اللہ مرقدہ وعظم درجاتہ، آپ کی مزار تو عام قبرستان میں ہے. عام قبرستان میں ہے بولے تو پھر ان کا مرتبہ کم ہو گیا کیا؟ کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مقام مرتبہ عطا کر دیتا، کسی کو نہیں کرتا، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ بڑا بلند ہے. اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ بڑا بلند ہے. مچھلی والے شاہ صاحب، آپ کا تجارت مچھلی کا پیشہ تھا، آپ کا مچھلی بیچا کرتے تھے. مچھلی والے شاہ صاحب، آپ کا نام دوسرا ہے، مچھلی والے شاہ صاحب کے نام سے آپ مشہور ہیں. ان کے خلیفہ غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ نوری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ.
تو یہ نوری شاہ صاحب کا سلسلہ ایسا پھیل گیا، لیکن ان کے جد جو ہے وہ عام قبرستان میں دکھ رہے ہیں، عام آدمی نہیں سمجھ۔ تو ولی ہونے کے لیے، اللہ کا دوست ہونے کے لیے ہم کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہم کو کرامت کا ظہور کرنا ہے۔ ہم اگر مومن ہیں، ہمارے خلق کو سمجھ میں آ جاتا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، ہم کو احساس ہوتا جو بندہ اللہ کا دوست ہے۔ اور یہ معلوم ہوتا نہیں ہوتا کہ یہی ایمان ہے، اس لیے کہا جاتا ہے جس کا ایمان اس کے ساتھ، جس کا ایمان اس کے ساتھ، آپ کا ایمان آپ کے ساتھ، میرا ایمان میرے ساتھ۔ آپ اللہ کو کتنا چاہتے، آپ کو معلوم اللہ آپ کو کتنا چاہتا، آپ کو معلوم، میرے کو معلوم اللہ کو میں کتنا چاہتا ہوں، اللہ مجھ کو کتنا چاہتا۔ کسی اور کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے ایمان والے کی اگر تلاش کریں، ولی کی اگر تلاش کریں، تو ان کے پاس کرامتوں کا ظہور مت دیکھو۔ اللہ والوں کی پہچان کیا ہے بھائی؟ اللہ والوں کی پہچان کیا ہے؟ بزرگان دین کی پہچان کیا بتائے بزرگان دین؟ اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کو دیکھو اللہ یاد آنا، جب اس کو دیکھو اللہ یاد آ جائے، جب اس کی صحبت میں بیٹھو تو اللہ کی بات ہو۔ جب ہم کسی ولی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کی بات ہونا، دین کی بات ہونا۔ یہ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں بھائی، کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم حسن ظن سے کام لینا کہا جاتا ہے۔ حسن ظن سے کام لینا مطلب ہم کسی کے بارے میں گمان ہمیشہ اچھا رکھنا۔ حسن ظن یعنی کسی کے بارے میں، ارے انہیں بدماش ہے بھائی، انہیں فلاں ہے بھائی، نہیں معلوم ہے، میرے حساب سے انہیں اچھا ہے۔ جب تک کہ ہمارے ساتھ کوئی خراب معاملہ نہیں ہوا، یا پھر ہم راست اس سے متاثر نہیں ہو گئے، یا جب تک کہ ہم کو معلوم نہیں ہو گیا کہ انہیں خراب ہے، ہم سے سابقہ نہیں پڑا، یا ہمارے قریبی آدمی سے ہم خالی سنی سنائی باتوں پہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم کسی بات کو دوسروں تک مت پہنچاؤ جب تک کہ تم اس کی تحقیق نہیں کر لیتے۔ آج کل یہ فیس بک کا، یہ انسٹاگرام، واٹس ایپ، یہ جو ہمارے پاس ایک ریل آتی نہیں، مجھ کو فوراً فارورڈ کر دیتے، ارے بھائی تحقیق کرو، ریل صحیح ہے غلط ہے، وہ میسج صحیح ہے غلط ہے، ہم میسج کی تحقیق نہیں کرتے، گناہ میں آ جا رہے ہیں ہم۔ بغیر تحقیق کے میسج کو ہم آگے فارورڈ کر دے رہے ہیں، چاہے اچھا میسج ہو چاہے خراب میسج ہو، جب تک، اور کئی میسیجز بالکل ان آفیشل، ان آتھورائزڈ، صحیح انفارمیشن نہیں اس کے اندر، ایسے ہی میسیجز لوگ فارورڈ کر دیتے، ہم اس کو فارورڈ کر دیتے۔ کئی میسیجز 4-4 سال 5-5 سال پرانے میسیجز رہتے، آتے، ارے ایسا ہو گیا کرتے، ایسا ہو رہا کرتے، تحقیق نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بات کو دوسروں تک مت پہنچاؤ جب تک کہ تم اس کی تحقیق نہیں کر لیتے، جب تک کہ تم اس کی تحقیق نہیں کر لیتے۔ تو ہمارا کام کہ ہم کیا کرنا ہے، دنیا کی ہم کو فکر نہیں کرنا ہے، ہم کو اپنی فکر کرنا ہے، اپنے آخرت کی فکر کرنا ہے، اپنے سوال جواب دینے کی فکر کرنا ہے، اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرنے کی تیاری کرنا ہے۔ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اللہ کو کیسے راضی کر رہے ہیں؟ اللہ کو ہم کیسے راضی کر رہے ہیں؟ اللہ کیسا راضی ہوتا؟ اللہ کس بات سے راضی ہوتا؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہم نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، عبادت کر لیے، اللہ راضی ہو جاتا۔ یہ عبادتیں پورے عادتیں ہوتے، ایک بات یاد رکھ لیجیے، کئی لوگوں کو دیکھا میں 3 بجے رات، 3:30 بجے رات کو سوتے، پھر فجر مس نہیں ہوتی، لوگوں سے فجر قضا نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، نماز نہیں پڑھنا نہیں ہے، نماز برابر ادا ہونی چاہیے، لیکن عادتاً نہیں، عادتاً نہیں۔ کیا ہونا؟ رابطے کے لیے ہونا، تعلق قائم کرنے کے لیے ہونا۔ بھائی 10 نماز پڑھے آپ، ایک نماز میں اللہ سے تعلق قائم ہو گیا تو بس ہے، ہر نماز میں نہیں ہوتا۔ ابھی میں جیسے ذکر سے پہلے بولا کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے، ہر نماز میں اللہ سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ ہم اتنے وہ کرامت والے سطح کے لوگ نہیں ہیں، 10 نماز میں، 20 نماز میں، 50 نماز میں، 100 نماز میں کبھی ہم کو تعلق قائم ہوا اللہ سے کہ ہماری نماز ہم اتنا استحضار کے ساتھ پڑھے کہ مولا کے سامنے حاضر ہونے کا احساس ہو رہا۔
کیا بولتے ہم؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. 4 رکعت فرض ادا کرتا ہوں نماز ظہر کے، سنت ادا کرتا ہوں، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے. بولے تو ہم کبھی یہ نہیں سوچے مولا میں تیری طرف توجہ کر رہا ہوں، میں تیری طرف توجہ کر رہا ہوں. انی وجہت وجہیہ، میں تیری طرف توجہ کر رہا ہوں. اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے. کیا بول کے توجہ کرنا ہے اللہ کی طرف؟ اللہ کا منہ ہے کیا؟ اللہ کا منہ نہیں ہے. میں اپنا چہرہ اللہ کے چہرے کی طرف کرتا ہوں. اللہ کا چہرہ نہیں ہے. اللہ صرف نور ہے. اللہ تمام چیزوں سے پاک ہے. اگر ہم اس کو منہ ہے ہاتھ پہ رہے ہوئے تو خائد ہو گیا ہوگا. اللہ خائد نہیں، اللہ خائد نہیں ہے. پھر ہم کو احساس ہونا کہ مولا میں تیری طرف توجہ کر رہا ہوں، تو معبود ہے، میں عابد ہوں، تو مالک ہے، میں مملوک ہوں. تیرے حکم کے سامنے نماز پڑھ. نماز میں شیطان نہیں آتا اس وقت جب ہم مصلی پہ ٹھہرے. مصلی پہ ٹھہر کے رابطہ قائم ہونا ہے. نماز رابطہ قائم کرنے کے لیے. نماز کیا بولے سرکار؟ الصلاۃ معراج المومنین. نماز مومنین کی معراج ہے. معراج یعنی سرکار ملاقات کرے تھے، بندہ بھی ملنا اللہ سے. فرض نماز تو بالکل خراب جاتی ہے ہماری، امام کے پیچھے خاص طور پہ. پھر بھی سنت پڑھ لیں گے، نفل پڑھیں گے، لیکن فرض نماز امام کے پیچھے اگر پڑھ رہی نارمل سے خراب ہو جاتی ہے. ایک مثال میں میری بات کر دے رہا ہوں، میں کسی اور کی. اللہ اکبر بولتے ہی شیطان صاحب لے کے نکل جاتے ہو گیا. اب تو کوئی ٹینشن نہیں رہتا. امام صاحب اللہ اکبر بولتے، امام صاحب اللہ اکبر بولتے ہیں. 3 رکعت پڑھائی بھی تو 3 رکعت پڑھ لے رہے ہیں، 4 رکعت پڑھائی بھی تو 4 رکعت پڑھ لے رہے ہیں. امام صاحب 3 رکعت پڑھا دے عشاء میں، پھر پوچھتے ارے میں 3 پڑھا 4 پڑھا. اپن بھی کنفیوز، ارے 3 پڑھائے کہ 4 پڑھائے. اپنے کو بھی کانفیڈینس نہیں رہتا، اپن بھی سوچنے میں لگ جاتے ارے 3 پڑھائے 4 پڑھائے، ارے خیال 4 پڑھائے، ارے 3 پڑھائے. کوئی ایک آدھ ذرا غور کرنا، ارے نہیں موضوع صاحب امام صاحب 3 پڑھائے، کہ نماز دوہرا لینا، نماز دوہرا لینا پڑتا. لیکن ہم بھی کنفیوز ہوتے نہیں ہوتے. ہم کو احساس ہی نہیں 3 رکعت پڑھے 4 رکعت پڑھے. امام صاحب کے پیچھے شیطان اور زیادہ کھینچ کے لے کے چلے جاتا. تو یہ رابطہ قائم ہونا، تعلق قائم ہونا روزے میں ہے. یہ عبادتیں جتنی ہیں، یہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ اپنے سے رابطہ قائم کرنے کے لیے دیا. اللہ سے رابطہ قائم ہونا، اللہ سے تعلق قائم ہونا، اللہ سے ملاقات ہونا، اللہ سے ہم کلام ہونا. ہم نماز میں کیا کر رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے مخاطب ہو رہے ہیں. مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو رب ہے، میں گنہگار ہوں، میرے کو سیدھا راستہ دکھا، میرے کو سیدھا راستہ دکھا. ہم صرف میں اکثر ہمارے حضرت اللہ جو بتایا، پھر میں بھی جو بات رکھتا ہوں کہ ہم کو صرف اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی، ایمان کی حفاظت کرنے کی، ایمان کو بڑھانے کی فکر کرنا ہے، ختم، اور کچھ نہیں. ہماری موت تک، ہماری موت ہمارے لیے آخرت ہے. ہماری موت ہمارے لیے آخرت ہے. اس کے بعد ہمارا سفر آخرت کا شروع، آخرت کا سفر شروع ہو رہا، آخرت کی تیاری کرنے کے جانا. اور وہاں پہ آخرت جو سکہ چلنے والا ہے وہ نیکی کا سکہ چلنے والا ہے. آج دنیا میں ہم کسی کو خبر، اور اللہ تعالیٰ کا قیامت میں تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ تیار ہے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. دنیا میں اگر ہم کسی کا حق مارے ہوئے ہیں، دنیا میں اگر ہم کسی کا حق دبائے ہوئے ہیں، تو وہ حق وہاں پہ ادا کرنا ہے. سرکار ارشاد فرمائے کہ بندہ اللہ کے پاس پیش ہوگا، انبار اس کے نیکیوں کے ہوں گے، نیکیوں کے انبار ہوں گے اس کے پاس. پوچھیں گا کیا معاملہ ہے اللہ، مجھے بولیں گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کیا معاملہ ہے، بندہ بولیں گا اللہ اتنے نیکیاں، میں تو جنت. اسی وقت اس کا دیکھ اقدار آ کے ٹھہر دیں گا، اللہ میاں دنیا میں ہی نے میرے کو اتنا ڈبایا تھا، یہ میرا حق باقی تھا، نہیں دیا تھا. دنیا میں وہاں پہ کل قیامت میں اس کا بدلہ نہیں دیں گے.
کیا کریں گے؟ نیکیاں اس کو دیں گے. پھر دوسرا آ جائیں گا، اللہ میرا بھی حق باقی تھا، میرا بھی حق باقی تھا. پھر کیا کریں گے؟ اور نیکیاں اس کو دے دیں گے. ہوتے 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 اس کے پورے نیکیاں ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کے حقدار ٹھہرے ہوئے رہیں گے، اللہ میرا بھی حق تھا، میرا بھی حق تھا. پھر کیا کریں گے؟ ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. یہ آخرت کا معاملہ ایسا ہونے والا ہے. آخرت کی تیاری کیسا کرتا ہے؟ نیکی کا سکہ چلنے والا ہے. ایک مثال اس سے پہلے آئی تھی، بہت اچھی مثال، آسان سمجھنے کے لیے. ہم یہاں سے سعودی جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں. ہم یہاں سے ہماری 500 کی نوٹ لے کے گئے، جا کے سعودی کی دکان میں گئے تو 500 کی نوٹ نہیں چلتی، 500 کی نوٹ نہیں چلتی. کیا کرنا پڑتا؟ ہماری 500 کی نوٹ کو سعودی کی نوٹ میں تبدیل کرنا پڑتا، تو سعودی کی نوٹ چلتی. سعودی میں آپ کو ہوٹل لینا ہے، کھانا کھانا ہے، سواری کرنا ہے، ٹرین میں دینا ہے، ٹکٹ لینا ہے، تو سعودی کے ریال دینا پڑے گا. ہندوستان کا روپیہ نہیں چلتا. تو کیا کرتے ہم؟ جانے سے پہلے ایکسچینج میں جا کے اپنے روپیوں کو دیتے اور ریال لے لیتے. وہاں جو سکہ چلتا وہ سکے کو لے لیتے. آخرت میں جو سکہ چلنے والا ہے وہ اس کی تیاری نہیں، وہ سکے نہیں لے رہے. حالانکہ آخرت میں جانا ضروری ہے، اس سے بچنا نہیں ہے، وہ سکے تیار نہیں کر رہے. آخرت کے سکے کی کوئی تیاری نہیں. ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جرم میں تشریف فرماتے، بیٹھے ہوئے تھے. پوچھے سرکار کہ تم میں کون ہے جو دوسرے کے مال کی حفاظت کرتا؟ تم میں کون ہے جو دوسرے کے مال کی حفاظت کرتا؟ تو صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ لیے، بولے کہ ہم میں تو کوئی بھی نہیں ہے بھائی، اپنے مال کے اوپر حفاظت کر رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھے تم میں کون ہے جو دوسرے کے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ تو صحابہ پھر دیکھ لیے، ہو سکتا کوئی چھوٹ گیا کیا، میں تو نہیں ہوں، کوئی اور ہے کیا. غور سے دیکھ لیے، نہیں سرکار یا رسول اللہ ہم میں کوئی نہیں ہے. سرکار پھر پوچھے تیسری مرتبہ، تو صحابہ سمجھ گئے کہ سرکار کچھ بتانا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو مال تم خرچ کر چکے ہو اللہ کی راہ میں وہ تمہارا ہے. جو تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کر چکے ہو وہ تمہارا ہے. یہ جو مال ہے یہ تمہاری آل کا ہے، تمہارے ورثہ کا ہے. مرتے ہی ختم مال پہ وارث قبضہ کر لیتے. کئی تو دنیا میں ایسے بھی ہوئے، اپنے مسلمانوں میں حیدرآباد میں تدفین ہونے سے پہلے حساب کتاب کرو بولے. اخبار میں پڑھے ہوں گے آپ لوگ، میں بھی تو پڑھا. جائیداد کی تقسیم میں صاحب جو جائیداد تھے، انتقال ہوا، انتقال ہونے سے بیٹے لڑ لے رہے. تدفین کیا ہستے، تدفین بعد میں کریں گے، کیا حساب کتاب پہلے. یہ دنیا جو مال جمع کرے مشکلوں سے، مصیبتوں سے، نہ پیٹ کو کھائے، نہ آنکھ کو پہنے، نہ خرچ کرے، جمع کرے جمع کرے جمع کرے، مرتے ہی دوسرا قابض. آخرت کا توشہ تیار کرنا، وہاں کا سکہ تیار کر لینا. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کر چکے ہو، جو آگے تمہارا مال خرچ ہو چکا ہے، وہ جمع ہو گیا، وہ تمہارا ہے. وہ سکہ وہاں پہ جمع ہو رہا، وہ سکہ کام آنے والا ہے، یہ سکہ نہیں. اسی لیے جب بھی موقع ملے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا ایک مقام پہ کہ اگر بندے کو موقع دیا جائے گا، بندے کو موقع دیا جائے گا، بندے کو انہیں بولیں گا کہ اے اللہ تو مجھ کو زندگی عطا فرما تاکہ میں جاؤں اور صدقہ کر کے آؤں، اللہ کے راہ مال خرچ کر کے آؤں. نماز پڑھ کے آؤں، نہیں بولیں گا بندہ. روزہ رکھ کے آؤں گا، نہیں بولیں گا بندہ. اللہ کے راہ مال خرچ کر کے آؤں گا. اور یہ جو مہینہ ہے بزرگان دین اس پہ غور و فکر کرے. غور و فکر کے کیا بولے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کروانا لوگوں سے. کیسا خرچ کرنا میں لوگ نہیں خرچ کرتے. یہ کھانا کھلاؤ 11ویں کے نام میں. آج نہیں ہے وہ سسٹم. ایک 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے تقریباً ہر گھر میں وہ چنا ڈالتے تھے اور 11ویں برابر ہوتی تھی. چھوٹا غلہ رکھ لیتے تھے، غریب غربا غلہ رکھتے تھے. ایک دم پیسے نہیں آتے بھائی، روز کام کرنے والے روز 1 روپیہ 2 روپئے 5 روپئے جو بھی ڈال سکتے تھے غلے میں ڈالتے تھے. 11ویں میں پھوڑتے تھے، اس غلے کو پھوڑ کے 11ویں کرتے تھے. 11ویں میں سب کو کھلاتے تھے.
یہ کھانا کھلانا کیا ہے؟ یہ انفاق ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ بزرگان دین بھائی مال دیو بولے تو نہیں دے رہے، مسجد میں دیو بولے، پرسوں ہمارے امام صاحب بیچارے 15 منٹ بیان کرے خطبہ دیے، بہت مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بولے تو ہر جمعے کو چندہ 3,000 3,500 آتا، اسی وقت 5,000 آیا، پھر اگلے جمعے میں 2,500 تھا خالی صاحب، 2,500 پھر واپس آیا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے بندہ تیاری نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں بندہ سب ہونا، مال نہیں ہونا۔ مال بولے تو سوچ کے بولتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، پیر کا روزہ رکھ لیتا ہوں، جمعرات کا روزہ رکھ لیتا ہوں، 100 روپیہ اللہ کے واسطے نہیں، ذرا مشکل ہے، حالات ٹائٹ ہے میرے۔ اللہ تعالیٰ مال خرچ کرو۔ یہ جو مہینے میں جو بزرگان دین کروا رہے ہیں، مال خرچ کروا رہے ہیں، وہ جو انفاق کی جو وعید ہے اس سے بچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ کہ ہم نے تم کو دیا اس سے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو۔ بولے بندہ مال خرچ کرنے تیار نہیں ہے تو بزرگان دین ایک طریقہ بتائے، بھائی 11ویں کرو، مال خرچ کرو، کھانا کھلاؤ لوگوں کو۔ بھائی ایک آدمی نہیں کر سک رہا، ہمارے ایک گروپ ہے دوستوں کا، اچھا الحمدللہ اچھا گروپ ہے، اچھے لوگ ہیں، تقریباً 25-30 لوگ ہیں اس میں، تو کھانا کھلاتے، تو اس میں کچھ بلو ایوریج کے بھی ہے، مطلب تھوڑے مشکل سے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں 3-4 مل کے ایک دعوت کر دیتے، ہر آدمی ایک دعوت کرتا، اچھے صاحب استطاعت ہے ایک دعوت لوگوں کی کر دے رہے، لیکن کچھ غریب لوگ، غریب ہوتا ہے تو غریبی نہیں، لیکن اکیلے نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ کیا کرتے 3-4 مل کے ایک دعوت کر دے رہے۔ تو ہم بھی اگر نہیں کر سکتے اللہ کی راہ میں، اکیلے نہیں کر سکتے، جو کر رہے ہیں اس میں شاید شامل ہو جاؤ۔ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے کو اللہ تعالیٰ، ہم بھائی 5,000 کی دعوت ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہم کو 5,000 کا، اللہ کی حکمت ہے، ہمارے پاس 5,000 نہیں ہے، فلاں آدمی کرنے والا ہے، چلو بھائی میرے پاس 1,000 روپیہ، میں 1,000 روپیہ دے دیتا ہوں، بھائی 11 میں شامل ہو جائے گی، وہ 5,000 کا ثواب وہ 1,000 کو ہی ملنے والا ہے۔ ارے میرے پاس 200 ہے، میں 200 شامل کر دیتا ہوں، میں میرے پاس 400 میں 400 شامل کر دیتا ہوں میں۔ ہم دعوت پوری نہیں کر سک رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو کرنے والا ہے اس کے ساتھ شامل ہو جانا، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اتنا ہی اجر دینے والا ہے جتنا اس کو دے رہا، ہمارے اجر میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ جو 11ویں ہے یا پھر 12ویں ہے یا پھر رجب کے کنڈے ہیں، یہ جتنا بھی کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کر رہے ہیں، یہ وہ انفاق کا ایک طریقہ ہے، انفاق کا ایک طریقہ ہے کہ 11ویں کا ایک کرنا، 12ویں کا ایک کرنا، غوث اعظم کو کیا ہے دامن ان کا، میں اس کے بارے میں بولوں گا، والا بات الگ ہوگی ہمارے، میں اصل غوث کے دامن کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ غوث کا دامن کیا ہے، آخر کس کو دامن کہا جاتا ہے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بولے تو کیا ہے غوث کا دامن؟ ابھی جو شعر ہے نا، وہ شعر کے اوپر بات رکھنا چاہ رہا تھا میں کہ دین ہم کو ملا آپ سے، غوث کا دامن دراصل دین ہے، علم ہے، آپ کا جو علم ہمارے پاس پہنچا دین کا، وہ غوث کا دامن حقیقت ہے۔ تو یہ انفاق کرنا ہر مہینہ ہم اپنی حیثیت سے کرنا، ایک آدمی کو کھلاؤ، 2 آدمی، اور کھانا، سرکار یہ حدیث میں بار بار دہراتا ہوں، کیا بولے سرکار رسول کہ بیت الاسلام کون سا ہے؟ سرکار رسول کے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب ہمارے لوگ پکڑ لیتے، کھانا کھلاؤ بولے تو کیا پیسے والوں کو کھلاؤ، بولے سب کھا کے پیٹ اچھے موٹے تازے لوگ آ کے کھا کے جاتے ہیں، غریبوں کو کھلائے تو وہ اثر ہوتا ہے، غریب کا لفظ استعمال نہیں کرے سکتا، تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ بہت بھوکا ہے، مسافر رہتا ہے، انہیں اتفاق سے اس کی جیب میں پیسے نہیں رہتے، انہیں اپنے شہر میں اپنے مقام پہ بہت پیسے والا ہوں گا، مسافر ہے، ضرورت مند ہے، آگے بیٹھ جاتا کھا لیتا ہوں، چھوٹے بچے، معصوم بچے گھر میں اتنا نہیں کھلا سکتے، یہاں کھلا دیتے۔ تو کھلانے کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، پیسے والا ہونا غریب ہونا، کھانا کھلاؤ اور سلام کرو ہر اس شخص کو جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں جانتے۔ تو یہ کھانا کھلانا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جا رہا۔ ایک تو سرکار کی جو سنت، سرکار نے ارشاد فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، مال خرچ ہو جا رہا، مال بھی خرچ ہو رہا، اور پھر سرکار جو بہترین اسلام کون سا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا بھی کھلا رہے۔ تو 11ویں 12ویں ہم اپنے گھروں میں کرنا،
11ویں کیا ہے بولے تو 11ویں کچھ نہیں ہے بھائی، مما رزقناہم ينفقون، ہم وہ کر رہے ہیں، کچھ تیسرا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے صحابہ کرے کیا، تابعین کرے کیا، تابعین کرے کیا، وہ تم کو نہیں. صحابہ کرے نہیں کرے، تابعین کرے نہیں کرے، تابعین کرے نہیں کرے، ہم اللہ کے حکم پہ عمل کریں. اللہ بولا مال خرچ کرو، اب مال خرچ کریں. سرکار بولے بہترین اسلام لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ مال سے ہم لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. 11ویں کے نام پہ کھلا رہے ہیں، 12ویں کے نام پہ کھلا رہے ہیں، چہلم کے نام پہ کھلا رہے ہیں، زیارت کے نام پہ کھلا رہے ہیں. ایصال ثواب کے لیے کھلا رہے ہیں، مقصد کے لیے کھلا رہے ہیں. یہ چہلم کے کو، یہ 11ویں کے کو، یہ 10واں کے کو، یہ برسی کے کو، یہ فرائض میں شامل نہیں ہے. دین کی اصل نہیں ہے یہ، دین کی اصل نہیں ہے یہ. دین کی اصل تو ایمان ہے، دین کی اصل تو ایمان ہے. یہ اس کو تقویت دینے والی چیزیں ہیں، دین کے خلاف، دین کے باہر نہیں ہے، دین کے خلاف، دین کے باہر نہیں ہے، لیکن یہی دین نہیں ہے. اس سے دین کو تقویت ملتی اور اس کے احکامات پہ عمل ہوتا. ایک صاحب بولے ارے اتنی لائٹنگ کرتی ہے ربی الاول میں، آپ غریب کی شادی ہو جاتی تھی 50,000 لگا دیے. تو وہ صاحب بولے ٹھیک ہے بھائی میں لگا دیا، نہیں کرا. آپ نہیں لگائے نہ آپ کریں غریب کی شادی. بھائی آپ نہیں کرے لائٹنگ، میں لائٹنگ کرا، میں نہیں لگایا بھائی، میں شادی نہیں کر سکا، غریب بچی کی مدد نہیں کر سکا. آپ تو لائٹنگ نہیں کرائے نا بھائی، آپ لائٹنگ نہیں کرائے، آپ کے 50,000 کھائیں گے وہ، آپ کیا کریں؟ آپ کھا لیے، آپ بھی دے سکتے تھے. تو دین کی راہ میں جو کرنا ہے وہ بھی کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کرنا وہ بھی کرنا، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. آج کل بڑا مسئلہ ہمارے نوجوانوں کا، خاص طور پہ 15 16 17 18 سال کے جو ہے، یہ جلدی بھٹکا دے رہے ہیں. اور ایک مالک آوا بھائی 11ویں کرو بول کے، 12ویں کرو بول کے، کوئی 11ویں نہیں، کوئی 12ویں نہیں. وہ مما رزقناہم ينفقون، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. بہترین اسلام لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، کھانا کھلانا ہے. اور اسی جواب بات ہے. تو یہ فیضان غوث اعظم، یہ فیضان غوث اعظم ہے. یعنی آپ بتائیں دین کو کیسا، دین پہ عمل کرنا، کیسا لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنا، کیسا اللہ کے قریب کرنا، اور کیسا لوگوں سے مال خرچ کروانا. اللہ زندہ رکھے، توفیق حیات ہے. اپنی بات کو ہم جاری رکھیں گے. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو، سننے والے کو دونوں کو سمجھ عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، واسطے کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے اولیاء کے نوری فضل سے مالا مال فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، واسطے کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعلى وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خبر خبر ان شاء اللہ.